السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک واصیل سلطانک۔ عمل وہ ہوتا ہے جس میں ادب ہو، اور جس عمل سے ادب ختم ہو جائے اس عمل میں جان نہیں ہوتی۔ اس کی مثال اس مردہ جسم کی ہے، یا تو پھر اس کو دبا دو یا جلا دو۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ادب باقی رہے، انسان پرانا ہوتا جائے، ادب نیا ہوتا جائے۔ پرانی بات ہے، کچھ تھوڑے عرصے کی، کچھ احباب بیٹھے تھے، میں نے ان سے ایک بات کہی تھی۔ میں نے کہا خیال کرنا پرانے نہ ہونا، ہر پل نیا بن کے رہنا۔ نئی محبت ہوتی ہے تسبیح خانے سے تو اس کے در و دیوار کو چومتا ہے، اس کے در و دیوار کا ادب کرتا ہے، اس کے در و دیوار کا احترام کرتا ہے۔ ادب۔ اور آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب سکھایا گیا۔ آپ کے لعاب کا ادب، آپ کے بال مبارک کا ادب، آپ کے جسم کا ادب، آپ کے اشارے کا ادب۔ آج بھی حضور کے روضے کی جالیوں کے اوپر جاگ رہے، آپ ماشاءاللہ اپنے آپ کو آپ چوکنا کر رہے ہیں، آج بھی حضور کی جالیوں کے اوپر ادب کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آج بھی ابھی اٹھائیں آپ نیٹ پہ، حضور کی جالیوں پہ ادب کی آیات لکھی ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ ادب کی آیات لکھی ہوئی ہیں جو قرآن میں آئی ہیں۔ ادب دل سے شروع ہوتا ہے، جسم پہ ختم ہوتا ہے۔ دل سے شروع ہوتا ہے، اندر سے، پھر لفظوں کا ادب، پھر حکم کا ادب، پھر فرمان کا ادب، پھر اشاروں کا ادب۔ صحابہ کی زندگی میں صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور کی صحبت پائی۔ آقا کے بعد جتنی بڑی عبادات کی لوگوں نے، کوئی صحابی نہ بن سکا، اور قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا ختم نبوت کے صدقے، کیونکہ صحبت پائی صحابہ نے حضور کی، اور اس صحبت میں جو چیز غالب تھی وہ ادب تھا۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جب ہجرت کر کے تشریف لائے وہ خود بیٹھے گی۔ اب ہر بندے کی چاہت تھی کہ آقا میرے گھر تشریف لائیں۔ اونٹنی آئی ایک جگہ، اس نے یوں دیکھا، اس نے یوں دیکھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اور ابو ایوب انصاری کے جو والد تھے انہوں نے یہ بالا خانہ بنوایا تھا، ایک منزل دو منزل۔ کہا کہ میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے ایک نبی آئیں گے، خاتم النبیین ہوں گے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، اور وہ میرے گھر ٹھہریں گے۔ وہ پہلے بنوا کے گئے تھے۔ جذب اثر رکھتے ہیں، جذب اثر رکھتے ہیں، وہ پہلے بنوا کے گئے تھے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے اونٹنی، تو اونٹنی پہ جب تو مدینہ والے روز آتے تھے اور استقبال کے لیے پھر چلے جاتے تھے، روز آتے تھے، تو ایک یہودی کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے زور سے دیکھا، حضور کی ساری علامات پہچان گیا، اور کہنے لگا مسلمانوں تمہارا نبی وہ آگے ہے جس کی ہماری کتابوں میں بشارتیں ہیں۔ اچھا آئے تو لوگوں نے کیا کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ عمر میں تو وہ بڑے نظر آتے تھے، اور عمر میں بڑے بھی تھے، لیکن اصل مقام نبوت تھا ان کے پاس، میرے آقا کے پاس۔ انہوں نے مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے ان سے مصافحہ کرتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں انہیں مصافحوں کا پتہ ہوگا کہ مصافحہ کتنے بڑے مجاہدہ ہے، مصافحہ کرنا کتنا بڑا مجاہدہ ہے۔
آپ کو میں یہاں ایک کھڑا کر دیتا ہوں، وہ بندہ جو کہتے ہیں مسافہ نہیں کرتے، اس سے کہتا ہوں سارے سے ہاتھ ملا، پھر ان میں سے کچھ کو کہتا ہوں چومو بھی صحیح، کچھ کو کہتا ہوں چومتے ہوئے دانت بھی مارو، میرے ہاتھ زخمی ہیں، ناخن بھی۔ مسافے کرتے رہے لوگ، مسافے کرتے رہے، حضور چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اتنی دیر میں دھوپ آئی نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر چادر تانی، وہ کہنے لگے اوہو اچھا نبی تو یہ ہیں۔ ادب اور مقام ادب یہ ہے کہ غار میں جب گئے تو ہر طرف سوراخ تھے، صرف تہ بند رہ گیا، اپنا اوپر کی چادریں کپڑے پھاڑ پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا۔ کپڑا ختم ہوا تو ایک سوراخ میں ایڑی دے دی۔ اب اس میں دو روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ ایک سانپ تھا جو حضور کی زیارت کرنا چاہتا تھا اور اس نے کہا اپنی ایڑی ہٹا، اس نے ڈسا، حضور کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت صدیق اکبر کو بھی شہادت کی موت دینی تھی، آخری لمحے اسی سانپ کے زہر نے اثر کیا۔ ادب ہے، مقام۔ پھر ابو ایوب انصاری کے گھر تشریف لے گئے، جاگنے کی حالت سے نکلیں، پہلے اپنی حالت بدلیں۔ اب آپ نے مشق کرنا شروع کر دی ہے۔ دیکھیں اگر میں آپ کو اٹھاؤں نا، میرا مضمون جو مجھ سے لپاک کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، کوئی کتاب تو پڑھ کے نہیں آتا، رٹا لگا کے نہیں آتا، تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اس بات کی نحوست ہے کہ جاگنے کا اثر مجھ پہ پڑتا ہے، سونے کا اثر بھی مجھ پہ پڑتا ہے، خود سوچ لیں۔ ابو ایوب انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اونچے ہیں مقام پہ، آپ اوپر کی منزل پہ رہیں، آپ نیچے کی منزل پہ رہیں، میں اوپر رہوں گا، آپ کو سہولت رہے گی۔ لیکن ساری رات بے چین رہا کہ حضور نیچے میں اوپر۔ ادب۔ اور آخر منت کی کہ آقا آپ اوپر تشریف لے جائیں۔ ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، غنی تھے، مالدار تھے، تاجر تھے، کہ حضور مجھ سے حکم فرماتے ہیں، میں پیسے دیتا ہوں، پر حضور کا ہاتھ نیچے والا ہوتا ہے، میرا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے۔ ادب دیکھیں، رو رہے تھے کہ حضور کا ہاتھ نیچے والا ہے جب میں دیتا ہوں، اور میرا ہاتھ اوپر کا ہے، تو یہ تو مقام ادب میں نہیں ہے۔ پھر ایک دفعہ روتے روتے اللہ سے کہا، اللہ تو میرے مال کو ایسا کر دے کہ حضور میرا سارا مال قبول فرما لے، جب میرا سارا مال قبول فرمائیں گے تو میں دوں گا تو غلام ہوں گا، آقا تو نہیں ہوں گا۔ غلام مال کو محفوظ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ایسا ہوا کہ اللہ کے حبیب نے آپ کا سارا مال قبول فرمایا۔ میں بہت عرصہ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ سے ویسے غائبانہ محبت تھی، میرے جی میں تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ ایک سفر میں جا رہا تھا، راستے میں مسجد آئی، قدرتی رک گئے۔ اس مسجد میں کچھ پوچھنا اور تھا، نماز کے لیے نہیں رکے تھے میرا گمان ہے، کچھ اور پوچھنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابوالحسن خرقانی محمود غزنوی کے جو مرشد ہیں ان کا مزار پیچھے ہے۔ ایسے راستہ تھا، نہر تھی، نہر کے ساتھ راستہ تھا، اور میں وہاں گیا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ محمود غزنوی نے اپنی شاہی چادر میں، شاہی چادر، بادشاہوں کی چادر میں، اپنے مرشد کے لباس کے 2-3 کپڑوں کے ٹکڑے ساتھ برکت کے لیے جوڑے ہوئے تھے، برکت کے لیے جوڑے ہوئے تھے۔ مرشد کے لباس کے 2-3 ٹکڑے پرانے کپڑوں کے۔ محمود غزنوی شیر کا شکار کرتا تھا اور آمنے سامنے کرتا تھا، تلوار اور خنجر سے آمنے سامنے کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ شیر نے ان کو غافل پا کر ان کی طرف حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو ان کی جو چادر تھی اس کا وہ کونا شیر کی طرف بڑھا،
بس شیر ایسے بلی بن گیا اور سر جھکا دیا. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی اس کپڑے کی وجہ سے کہ اب محمود تو نہیں ہے، اب وہ مرشد ہیں اور ان کا ادب ہے. شیر ادب میں جھک گیا، اور جب شیر ادب میں جھکا، محمود کہنے لگا اس ادب کے شیر کو مارنا اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اب اس میں تلوار کا وار میں نہیں کر سکتا. تسبیح خانے کا ادب، جو عمل دیے ہیں روزانہ ان کا ادب، تونگری کشکول کا ادب، قرآن پاک پہ یا تواب و یا کریم کا ادب، نوافل کن فیکون کا ادب، عصر کے بعد ذکر خاص ختم خواجگان ہوتا ہے، بہت ادب. ایسا مبارک عمل ہے عصر کے بعد سوچ نہیں سکتے. صدیوں سے امت پہ جب بھی کوئی غم آیا، کوئی دکھ آیا، کوئی پریشانی آئی، کوئی مشکلات آئیں، یہ ذکر خاص مل بیٹھ کے پڑھا، اللہ نے مصیبت ٹال دی، اللہ نے مشکلیں ٹال دی، اور اللہ پاک نے پریشانیاں ٹال دی. نماز کا اہتمام، یہاں تسبیح خانے میں رہتے ہوئے بھی ہماری نماز جماعت چوک جائے، اس کے لیے ذہن میں دل میں ہر وقت ادب ہو، ادب غالب ہو، ادب غالب ہو. زندگی کے جتنے بھی سبق ہیں وہ سب ادب سے ملے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، تھوڑی دیر میں اٹھتے، پڑھا رہے تھے، پھر بیٹھتے، پھر اٹھتے. تو پوچھا حضرت کیا ہے؟ فرمایا میرا ایک استاد زادہ تھا، وہ سامنے آتا تھا، جب وہ آتا تھا میں اٹھتا تھا. مرشد زادہ تھا، پھر وہ سامنے سے ہٹ جاتا، بچے کھیل رہے تھے، پھر میں پڑھانا لگ جاتا، پھر وہ سامنے آتا تو میں ایک دم اٹھتا تھا. ادب غالب رہتا ہے بڑوں کی زندگی میں، جنہوں نے مقام پایا ہے، جنہوں نے وقار پایا ہے، جنہوں نے عزت پائی ہے. نوٹ کا ادب، روٹی کا ادب، پانی کا ادب، رزق کا ادب، رشتوں کا ادب. رشتوں کو کس نام سے پکاریں؟ یہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے لفظ نانو آیا ہے. نانو، نانی اماں تھی. اور کون سا لفظ ہے؟ دادو، چاچو. وہ ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے چاچو کہا، وہ ہنسنے لگا، کہہ رہے ہمارے علاقے میں چاچو بندر کو کہتے ہیں. تھوڑے عرصے میں یہ لفظ آیا ہے. اور رشتوں کے تقدس میں، رشتوں کے نام کا احترام، رشتوں کا احترام، رشتوں کا ادب. میں نے والدہ کے پاؤں کو کئی بار بوسے دیے، والد کی ہیبت عظمت تھی. میں نے والد کی میت کا پچھلا بند کھلوایا، انگوٹھے کھلوا کے ان کے پاؤں کو بوسا دیا. کہ یہ پاؤں پھر نہیں ملیں گے. رشتوں کا ادب. آج بھی والدین کے مزارات پہ جاتا ہوں، قدموں کی طرف بیٹھتا ہوں. زندگی ادب کے ساتھ، اور اس ادب کی مشق تسبیح خانے میں کرنی ہے. لاہور میں میرے مرشد جہاں رہتے تھے، کبھی کبھار جا کے وہاں چپ کر کے کھڑا ہوتا ہوں، کھڑا ہو کے پھر واپس آ جاتا ہوں کہ ان کی خوشبو ہے. بوئے گل لے گئی بیرون چمن، راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن. عہد گل ختم ہوا، ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن. وہ نہیں رہے پر ان کا ادب ہے. بقی میں جاتا ہوں تو مرشد وہاں سو رہے ہیں، مدینہ منورہ میں، وہ ایک مقام ادب ہے. بڑی بڑی ہستیاں سو رہی ہیں، اہل البیت، امہات المومنین، بڑے بڑے صحابہ. زندگی ادب کے ساتھ چلتی ہے. لفظوں کا ادب، جذبوں کا ادب، سوچوں کا ادب. جب ادب کے ساتھ زندگی چلتی ہے، ادب. اللہ اکبر. ایک بزرگ تھے یہاں، پہلے توجہ ہے نا،
پہلے کیا ہوتا تھا، حج کے لیے لوگ جاتے تھے تو حج کے لیے لوگ اپنا گھر خالی کر دیتے تھے، کرائے پہ دیتے تھے، اور پھر اس کرائے سے اپنی زندگی کی گزران کرتے تھے۔ تو ایک بزرگ تھے وہاں حج پہ تشریف لے گئے، تو انہوں نے ایک گھر لیا، گھر والوں خود اوپر کے حصے میں چلے گئے، ان کو نیچے کا گھر دے دیا۔ غربت تھی، ان کے بچے تھے، ان کو کھانا وغیرہ دیتے رہتے تھے، بچے مانوس ہو گئے۔ تو یہ جب آنے لگے، کیونکہ مہینوں رہنا ہوتا تھا وہاں، تو جب آنے لگے تو ان کا ایک بچہ تھا، اس کو کہا اس کو ہمیں دے دو، ہم اس کو لے جائیں گے، وہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں، اس کو پڑھائیں گے قرآن و حدیث، اور پھر یہ آ جائے گا۔ اب بچہ خوشی خوشی پوچھ رہا ہے، جب جا رہا ہے، کہا پانی ہوگا وہاں؟ پانی بالکل زیادہ ہے۔ کھانا بھی بہت ہے، کیونکہ وہاں نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، یہ ساری نعمتیں، کپڑے وغیرہ ہوں گے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضور کا روزہ آیا، تو اشارہ کر کے کہنے لگا یہ ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ تو بچے نے انگلی چھڑوا دی، اس نے کہا مجھے یہاں کا فقر، مجھے یہاں کے فاقے، مجھے یہاں کی غربت منظور ہے، اگر روضہ رسول نہیں ہوگا۔ یہ ادب تھا ان کے دل میں، محبت اتنی تھی، عشق اتنا تھا۔ زندگی کا سفر ادب سے طے کرے، ادب سے طے کرے۔ لباس ادب کا لباس، اس میں ادب ہوتا ہے۔ اگر ادب زندگی سے نکل جاتا ہے، بندہ اللہ کی نظر سے بھی گر جاتا ہے، اس کے حبیب کی نظر سے بھی گر جاتا ہے جب ادب زندگی سے نکل جاتا ہے۔ ہم تو گٹھلیوں کا ادب کرتے ہیں، ہم تو قرآن کے ورقوں کا ادب کرتے ہیں، ہم تو مصلے کی تسبیح کی جگہ کا ادب کرتے ہیں۔ یہ محفل کا ادب ہے کہ بندہ چوکنا ہو کے بیٹھے، یہ محفل کا ادب ہے کہ بندہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتا رہے، یہ محفل کا ادب ہے کہ بندہ لیٹے سوئے نہیں، یہ ادب کا حصہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت ادب کا اہتمام کرتے تھے، بہت ادب کا اہتمام کرتے تھے۔ شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ اسی علاقے میں، جہاں تسبیح خانہ ہے، اسی علاقے میں یہیں کہیں ان کی خانقاہ تھی، مزار ان کا سامنے ہے۔ ایک دفعہ درس دے رہے تھے، ایسے بیٹھے تھے، سامنے قبرستان ہے ہمارا سڑک کے پار، بہت بڑا لاہور کا قبرستان ہے۔ تو ایک میت جا رہی تھی، آپ نے فرمایا میں اپنی کشفی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، غور سے سننا ذرا، کشفی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، اس میت کے ساتھ فرشتے ہیں اور بے شمار ہیں، کسی جنتی کا جنازہ ہے۔ کچھ لوگ اٹھے، حضرت سے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد اس جنازے میں شامل ہوئے، پوچھا تو پتہ چلا کسی طوائف کا جنازہ ہے۔ حیران ہوئے، شیخ کا کشف بھی ٹھیک ہے لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اس کے کوٹھے پہ گئے تحقیق حال کے لیے، پتہ چلے کہ کیا عمل ہے۔ اس کی بوڑھی والدہ تھی، اس سے پوچھا، پوچھتے پوچھتے بات یہ نکلی، اس نے کہا اس کو ہیضہ ہو گیا، بار بار موشن اسہال دست آتے تھے، اور اٹیچ بات کا نظام تو تھا نہیں، تھال میں مٹی راکھ رکھ دی، اسی میں اس کی خادمہ اس کو پکڑ کے حاجت کراتی تھی۔ ایک دفعہ ایک فقیر آیا تھا، اس فقیر کو اس نے خیرات دی تھی، اور اس نے نصیحت کی تھی کہ بیٹی قبلہ رخ کبھی حاجت نہ کرنا۔ اس کے پاس کوئی عمل نہیں تھا، وہی عمل تھا، اور جب حاجت کے لیے بیٹھتی تو قبلہ رخ نہیں بیٹھتی تھی۔ ابھی کچھ دن بیماری کے قبلہ رخ نہیں بیٹھی، ابھی اس کو حاجت ہوئی تو اس کی خادمہ نے پکڑ کے اس کو قبلہ رخ بٹھایا، اور قبلہ رخ جب بٹھایا تو ایک دم اس کو بیماری کی حالت میں احساس ہوا کہ قبلہ رخ ہے، بس اس نے چیخا اور کہا کہ یہ تو قبلہ رخ ہے، اور اسی حالت میں مر گئی۔ یہ واقعہ آ کے شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، آپ مراقب ہوئے اور کشف کی دنیا میں دیکھا کہ اللہ نے اس عمل کی برکت سے اس کو معاف کر دیا۔
उस अमल की बरकत से अल्लाह ने उसको माफ कर दी। हमारी जिंदगी अदब के साथ चलती है। एक दफा शेख ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह टेक लगा के बैठ गए। नहीं, हजरत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह उनके मजार पे हम गए। कहाँ? बगदाद में। हबीब आजमी टेक लगा के बैठ गए, टांगे फैला के बैठ गए। लोगों ने टांगे दबानी शुरू कर दी। पूछा हजरत क्या हुआ, आज तक तो जिंदगी भर ऐसा नहीं किया। कहा अभी पता चला है मेरे शेख हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब तक मुर्शिद जिंदा थे ना टेक लगाई ना टांगे फैलाई। अदब, और उनको अदब से अल्लाह पाक ने अता किया था, अदब से अता किया था। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह, सौर कहते हैं बैल को। एक दफा मस्जिद के अंदर बायां कदम रख दिया, आवाज आई ए बैल तुझे हमारे घर आने का पता और सलीका नहीं। कहने लगे आज के नाम के साथ मेरे साथ बैल है। अब किसी को पता नहीं, सौर बैल को कहते हैं, बकरा गाय को कहते हैं। सुफियान सौरी, उनके नाम के साथ ये सुफियान सौरी, उनके नाम के साथ सुफियान सौरी। कि बैल तुझे हमारे घर में आने का अदब नहीं है। आवाज आई, क्योंकि अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह ने अपने दोस्त को फौरन अदब सिखाया। कहने लगे नहीं, मेरे नाम के साथ आज के साथ खुद बैल है। अगर जिंदगी में अदब जाता रहेगा तो जिंदगी से एक खाली जिंदगी होगी, एक बेहैसियत जिंदगी होगी, बेहैसियत जिंदगी होगी। जब नस्लों से अदब गया तो फिर वालिदैन को उठा के फेंक दिया और फिर कौमों के अंदर कौमें सब खत्म हो गए, फिर मां बाप के रिश्ते खत्म हो गए। जब अदब था फिर सब, हर नेमत और हर बूढ़ा और हर जवान और हर के साथ मोहब्बत थी। तो इंशाअल्लाह अदब की जिंदगी को तलाश करेंगे, ये तलाश की जाती है, और अदब की जिंदगी पे नजर रखेंगे और अदब की जिंदगी को तवज्जो देंगे और अदब की जिंदगी को गुमान, ख्याल, एहसास और इदराक देंगे। और जो अदब का सफर जारी रखेगा, अदब का सफर जारी रखेगा, उसी की दुनिया भी है, उसी की आखिरत भी है। अदब के सफर को जो जारी रखेगा, अदब के सफर को जारी रखें, इसी में बरकत भी है और इसी में खैर भी है और इसी में रहमत भी है। रोजाना अपनी तस्बीहात का, अपने नवाफिल का एहतमाम और कुरान का पढ़ना, या उसके साथ उसकी उंगली फेर के या तव्वाब और या करीम इसको पढ़ना, और 100 नवाफिल उसको एहतमाम से पढ़ना कि मेरे जल्द से जल्द 100 नवाफिल जल्दी भी हो जाए, लेकिन हर नफिल ध्यान वाला, हर नफिल शौक वाली, हर नफिल के अंदर तवज्जो हो। ये ना हो कि जल्दी में ध्यान और शौक खत्म हो जाए, वो तादाद तो पूरी हो जाएगी, तासीर नहीं मिलेगी। ख्याल करना, अदद पूरे हो जाएंगे, बरकत और तासीर से महरूम हो जाएंगे। पल पल जिक्र तस्बीखाने के अंदर रहते हुए एहतमाम, सफाई का, सुथराई का, यह भी अदब है कि बंदा वुजू खाने में जूते लेकर जाए, नंगे पांव ना आए। अदब है चटाइयों का, पाकी का, सफाई का। जिंदगी इसी का नाम है, जिंदगी इसी का नाम है। और इंशाअल्लाह ये करेंगे तो दुनिया और आखिरत को इंशाअल्लाह हम खुद संवार लेंगे। दुनिया आखिरत की बरकतें हमारे साथ हो जाएंगी, दुनिया आखिरत की खैरें हमारे साथ हो जाएंगी इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ना। ये हमने पार्किंग वालों को और बाहर जो स्टॉल लगाने वाले हैं उनको इजाजत दी हुई है, खुद रखते हैं, कमाते खुद हैं। बाज़ औक़ात समझते हैं शायद ये अपकरी की तरफ से है, नहीं, ऐसा नहीं है। खुद पार्किंग वाले भी लेते देते हैं और उस वाले जो बाहर स्टॉल उन्होंने दुकानें लगाई हैं ये उनका अपना मामला है। और दूसरी चीज ये है कि जो ये 3 दुआएं हैं ना, इन दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं या मैं याद कराऊं? कर रहे हैं, पक्की बात है। और सूरत इखलास सोते हुए 3 दफा दाएं, 3 दफा बाएं और 3 दफा
आसमान की तरफ। इन दुआओं का एहतमाम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब बैठ के हम बंदिश तोड़ लाहौती अमल करेंगे और बहुत तवज्जो से करेंगे, ध्यान से करेंगे। आराम करें आराम के वक्त में, और उसके बाद उठते ही फौरन अमाल पे लग जाएं। अपने मोबाइल को बंद रखें, अपने मोबाइल को बंद रखें। अपनी कीमती चीजों की खुद हिफाजत करें, खुद हिफाजत करें। गफलत ना करें, कोई हमारी वजह से गुनहगार ना हो जाए। इन चीजों की खुद हिफाजत करें। बंदिश तोड़ लाहौती अमल है। हाथों की उंगलियां दूसरे हाथों की उंगलियों में डालेंगे और ये एक जंजीर बन जाएगी कि मौला ये जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं, तेरी नाफरमानी की जंजीरें, तुझसे दूर होने की जंजीरें, अल्लाह बेबरकती की जंजीरें, बेअदबी की जंजीरें, और अल्लाह हर कसूर की जंजीर है मेरे पास। और दूसरा बंदिशें, जादू, असरात, इन चीजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। और अगर मौला निकाल सकता है तो तू है और तेरा नाम है। इस नाम को यकीन से पढ़ें, शौक से पढ़ें। ये जो लफ्ज पढ़ेंगे इससे बहुत ताकत मिलेगी, इससे बहुत कुव्वत मिलेगी, और इससे बंदिशें टूटेंगी, नाकामियां खत्म होती हैं, असरात खत्म होते हैं। अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन साद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन। पूरे बदन पे अब अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से करेंगे, या तव्वाब या करीम, फिर मुराकबा करेंगे जितनी तवज्जो ध्यान के साथ। बहुत ताकतवर अमल है, या तव्वाब या करीम बहुत ताकतवर अमल है, और अल्लाह की मोहब्बत को लेने वाला अमल भी है, और मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करने वाला भी अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। या तव्वाब या करीम, या तव्वाब या करीम, या वाब या करीम, या तव्वाब या करीम, तव्वाब या करीम, या तव्वाब या करीम, या तव्वाब या करीम, या तव्वाब या करीम। या तव्वाब या करीम,
آمین. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أنت نستغفرك ونتوب إليك. أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين برحمتك.